واقعہ کربلا کا اصل سبب یہ بنا کہ 60 ہجری کے اندر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو جیسے ہی آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد یزید جو تھا، یہ جو تخت سلطنت تھا، یہ اس کے حصے میں آ گیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی جو سلطنت کے معاملات تھے وہ یزید کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب اس کے ہاتھ میں آتے ہی اب جو صحابہ کرام تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کس قسم کا فاسق و فاجر شخص ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ محرمات کے نکاح کو یہ جائز ٹھہراتا تھا، یعنی وہ نکاح جو اسلام نے حرام ٹھہرا دیے، جس طرح بھائی کا بہن کے ساتھ ہے، ماں بیٹے کا نکاح ہے، یا اس طرح اب یہ نکاح شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن یہ بدبخت ان نکاحوں کو جائز ٹھہراتا تھا۔ سود کو جو تھا وہ عام کرتا تھا، سود کو اس نے جو ہے وہ رائج کیا تھا اپنے شہروں کے اندر۔ پھر شراب عام تھی اس کے دور کے اندر۔ تو اس قسم کے بے شمار معاملات اس کے تھے کہ جو صحابہ کرام امام علی مقام جانتے تھے۔ اب امام علی مقام سے بیعت لے لینا اور ان کا بیعت کر لینا یہ ایسا تھا کہ اگر امام علی مقام اس کی بیعت کر لیتے تو یقیناً یہ لوگوں کے لیے ایک جواز کی صورت بن جاتی کہ جی جب امام علی مقام جو حضور کے نواسے ہیں وہ یزید کی بیعت سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو ہم ان کی بیعت سے اس کی بیعت سے انکار کیوں کریں؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سارے معاملات تھے۔ اب جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس نے مختلف شہروں کی جانب جو تھا وہ قاصد بھیجے اور جو تھا وہ لوگوں کو خط بھیجے اور لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا۔ خط لے کے جب قاصد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے جب اس خط کو پڑھا تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا اور اس کی بیعت کا انکار کر دیا، اور دوسری طرف خط ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پہنچا اور فرماتے ہیں انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا۔ جب بیعت سے انکار کیا تو اب معاملہ جو تھے وہ اس تک پہنچے یزید تک، تو اس بات پر یہ بڑا غصے میں آیا کہ میری بیعت سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات امام علی مقام اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرما لی اور تشریف لے کے یہاں پہنچ گئے۔ اب آپ کی بیعت کے فوراً بعد اہل بیت اطہار کو جو تھا وہ مختلف معاملات کے اندر تکلیف اور ایذا دینا اس نے شروع کی اور اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ جو ہے وہ میری بیعت کو قبول کریں۔ امام علی مقام مسلسل اس کی بیعت سے انکار کرتے رہے اور کہا کہ تیرے جیسے فاسق و فاجر شخص کے ہاتھ میں حضور کی اہل بیت کا ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر اس دور کے اندر امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو یہ آنے والی دنیا تک کے لیے جواز بن جاتا اور لوگ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر جو تھا وہ اسلام کو پس پشت ڈال دیتے۔ اس دور کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا اور آپ نے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب جو کوفہ کے رہنے والے لوگ تھے وہ لوگ بھی اس کی عادات و اطوار سے واقف تھے اور اس سے سخت ناراض تھے اور پریشان تھے۔ انہوں نے امام علی مقام کو خط لکھنا شروع کیے کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور آپ جو ہے وہ ہمارے خلیفہ بنیں گے، ہمارے بادشاہ بنیں گے، ہم آپ کی خلافت کو تسلیم کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بے شمار ایسے اصحاب رسول تھے جن کی رائے یہ تھی کہ آپ کوفہ میں جانے کے ارادے کو ترک فرما دیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں وہاں نہ جاؤں گا کل قیامت کے دن ان لوگوں کے پاس ایک جواز کی صورت ہوگی کہ ہم نے تو حضور کے خاندان والوں کو خط لکھے تھے لیکن کوئی شخص بھی جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آیا، تو فرمایا کہ میں ایسی کوئی بھی صورت جو ہے وہ نہیں چاہتا جس وجہ سے قیامت کے دن مجھے حضور کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا اور آپ جو تھا وہ کوفہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کے وہاں کے حالات دریافت کریں۔ وہاں کے انہوں نے حالات دیکھے، حالات ان کی طرف کے تھے، تو انہوں نے امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ آپ وہاں پر تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے ہجرت کی اور جو تھا وہ کوفہ کی جانب چلنا شروع کر دیا، لیکن بس یکدم سے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔
اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، چند دنوں کے اندر ہی وہ لوگ پلٹ کے یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے 2 شہزادوں کے ساتھ کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر کرتے کرتے اس وقت میدان کربلا کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ کو اس بات کی خبر مل گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ آپ کو رستے میں ملے کہ جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ واپس پلٹ جائیں۔ اہل کوفہ کے دل اگرچہ آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو حکم الہی ہوگا ہم اس پر صبر کریں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ تو آپ نے وہاں میدان کربلا کے اندر آپ نے جو تھا وہ وہاں قیام کرنے کا اپنے قافلے والوں کو حکم دیا، تو وہیں پر یزید کی طرف سے بھی پھر فوجیں پہنچ گئیں، اور پھر یہ جو تھا وہ جنگ کا ماحول بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے اس چھوٹے سے قافلے کو وہ استقامت، جرت اور بہادری عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون کے ساتھ ان کے خون کو تو قبول فرما لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسلام کے علم کو بلند کر دیا، اور یہ اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو عزت دے گئے۔